سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بھئی دم کے پیسے اگر خود جا کے ذبح کرو تب بھی ٹھیک ہے، کسی مدرسے والوں کو دے دو، لیکن ان کو بتا دو کہ یہ دم ہے۔ اور اسی طرح کئی جمعیات خیریہ بھی بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی دو تو وہ بھی تقسیم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں وضو کرتا ہوں لیکن میری ہوا کی بیماری ہے، گیس کی نہیں بند ہوتی۔ کوئی حرج نہیں، آپ جو وضو مغرب کے لیے کریں گے چاہے ہوا خارج ہوتی رہے، وضو کر کے اسی وضو سے مغرب سے لے کر عشاء تک نماز پڑھیں، طواف کریں، قرآن سب جائز ہے۔ پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں، یہ مجبوری ہے، آپ کے حال میں تو نہیں ہے نا۔ حج کی روانگی کے وقت میں احرام بند کیا، مکہ پہنچے، چھٹا دن تھا، اپنے ہوٹل پہ رہے، عمرہ نہیں کیا۔ چھٹے دن شام کے بعد جو ہے عورت صاف ہو گئی اور پورے 36 یا 37 گھنٹے صاف رہی۔ اس دوران عمرہ ادا کیا، احرام کھول دیا، عمرے کے دوران بھی پاک رہی، لیکن 37 گھنٹوں کے بعد پھر داغ لگنے شروع ہو گئے، نماز پڑھی۔ بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے میری بیٹی کہ حیض جو ہے وہ کم سے کم 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ اگر 10 دن گزرنے کے بعد بھی عورت کو خون آ رہا ہے یا داغ لگ جاتے، وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ وہ غسل کرے، عمرہ کرے، نماز پڑھے، سب کچھ جائز ہے۔ وہ بیماری کی وجہ سے داغ لگ رہا ہے، حیض کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی عادت ہے مثلاً 6 دن، اس نے 4 دن کے بعد عمرہ کر لیا، پھر تو دم پڑے گی، کیونکہ ابھی اس کے دن ہی نہیں گزرے۔ پہلے اپنی عادت پوری کرے، اگر اس کے بعد بھی خون آ رہا ہے پھر 10 دن پورے کرے۔ اس کے بعد اگر خون آ رہا ہے تو استحاضہ ہے، بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہوتا ہے۔ ایک عورت پاکستان سے آئی، اس وقت حیض کی حالت میں تھی، عمرے کی نیت نہیں کی اور نہ اس نے احرام باندھا، حج پڑھنا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ عورت حیض کی حالت میں غسل کر کے نیت کر سکتی ہے، نماز نہ پڑھے، لیکن لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھ سکتی ہے، اور ہوٹل میں آ کے بیٹھ جائے جب پاک عمرہ پورا کرے۔ اس نے چونکہ وہاں سے نیت ہی نہیں کی، اب پاک ہونے کے بعد عمرہ بھی کرے گی اور ایک بکری دم بھی ادا کرے گی۔ میں نے دم دے دیا، میقات سے احرام نہیں باندھا تھا، حج قران کرنا نہیں کر سکتے آپ۔ حج قران کا معنی ہے کہ میقات سے آپ دونوں کی نیت کریں، یعنی عمرے اور حج دونوں کی نیت کریں۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ قربانی کا جانور بھی ساتھ ہو۔ نہیں مکے میں 15 دن ہو جائیں، کچھ ہو جائے، آپ مکے میں رہتی، اب آپ کا حج جو ہے حج افراد ہوگا۔ حج قران کرنے والا اسی احرام میں رہ کر بار بار عمرے کر سکتا ہے۔ اسی احرام کیا، وہ تو حج کے بعد احرام کھل گیا، ہاں وہی چادریں استعمال کر سکتا ہے، اور ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ قربانی کی بکری یا دم کی بکری یا حج تمتع کی بکری یا قران کی بکری وہی شرط ہے جو قربانی کے جانور میں ہے۔
حج جو ہے وہ 10 ذی الحج کو شروع ہوگا، اور افضل بھی یہی ہے کہ آپ 10 کو کریں، 11 کو کریں یا 12 کریں، پہلے نہیں کر سکتے۔ ہاں بعض اگر بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، معذور ہیں، تو وہ 8 تاریخ کو احرام باندھ لیں حج کا، اور آگے پہلے نفلی طواف کریں، نفلی طواف کے بعد صفا مروہ دوڑیں، اسی احرام میں رہیں، مینا جائیں، تو جب واپس آئیں گے صرف طواف زیارت کریں گے، صفا نہیں دوڑیں۔ کوئی پورے مکے کے جس علاقے میں بھی ہے 1 کا لاکھ تو ملتا ہے، لیکن کعبے کی نماز کا کیا مقابلہ ہے؟ جتنا کعبہ قریب ہوگا، حرم قریب ہوگا، اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ پاکستان میں جو بینک کا نظام ہے، میرا بھائی پتہ نہیں پاکستان میں اچھے بینک بھی ہیں، برے بھی ہیں، اگر وہ سودی نظام پہ چلنے والے ہیں تو ان میں نوکری کی کوشش نہ کرو، لیکن بعض بینک ایسے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی انداز میں کام کریں۔ عزیزیہ بھی حرم میں ہے، پورا مینا حرم میں ہے، مزدلفہ حرم میں اللہ کے بندے، عزیزیہ بھی ہے۔ حرم میں بھی آپ جو ہے فجر کے لے کر سورج نکلنے کے بعد تک اور عصر سے مغرب تک اور عین سورج سر پہ نماز نہ پڑھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ باقی اماں فرماتے ہیں کہ ضرورت ہو تو پڑھ لے، ضرورت کیا معنی ہے؟ طواف کیا ہے 2 رکعت پڑھنی ہو، ویسے ضرورت نہ ہو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ پڑھے۔ میں نے لو میرج کی تھی، اب میری بیوی لڑائی کرتی ہے، گالی گلوچ دیتی ہے، اگر میں اس کو چھوڑنا چاہوں تو قتل کی دھمکی دیتی ہے، میں کیا کروں؟ یہ تو ہوگا صحیح، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اب جناب بھگتو، والدین کا ان چھوڑ کے جب لو میرج ہوتی ہے نا تو لو کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میں نے بینک میں رقم جمع کرائی پاکستان سے، قربانی خود کرو، بینک والے اللہ عالم کب کریں گے، کریں گے ضرور لیکن وقت پہ نہیں کر سکتے۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور کنکری مارنے کے بعد مینا میں جا کے خود ذبح کریں اپنے سامنے۔ اگر رش ہے نہیں جا سکتے، عزیزیہ میں بھی، مکے میں بھی، جہاں یعنی پورے حد حرم میں جہاں چاہے ذبح کریں۔ میں حج کے لیے آیا ہوں، ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا کرنا چاہوں کوئی منع نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہر عمرے کے بعد سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر عورت ہے تو اس کو بھی پور کے برابر ہر عمرے کے بعد بال کاٹنے ہوں گے۔ حج کا 1 ہفتہ تو بیان ہوتا رہا ہے، اگر اب بھی تفصیل نہیں آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ حج قران کا عمرہ کر لیا ہے، احرام میرا قران کا ہے، میں احرام نہیں کھولوں گا، لیکن غسل کر سکتا ہوں سادے پانی سے، خوشبو والا پانی نہ ہو، اور روزانہ بھی نہانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت عرفات والے دن اللہ ملائکہ کو فرماتے ہیں، ہؤلاء جاؤنی شعثا غبرا، یہ دیکھو میرے بندے میرے احرام ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، یہ کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ تو ملائکہ عرض کریں گے اللہ آپ جانتے ہیں یہ بخشش مانگنے آئے، فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ آپ مہربانی کر کے جناب روزانہ غسل فرما کے کوئی میک اپ سنگار کر رہے ہیں آپ نے، اس میں فرق آ جائے گا، یا عادت پوری کرنی ہے تو حج میں کیوں آئے ہو؟ اب انشاءاللہ واپس آ کے مینا کے بعد
نکاح کا افضل طریقہ کیا ہے کہ میاں بیوی بھی راضی ہوں، ان کے والدین بھی راضی ہوں، ایجاب قبول ہو، خطبہ سنت کے مطابق پڑھا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ مہر کی رقم کب دینی چاہیے؟ ملنے سے بھی پہلے دینی چاہیے، یعنی مہر پہلے ادا کرو پھر بیوی کو ملو۔ یہاں تو بڑا اچھا رواج ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے اسی دن بیوی کو حق المہر کی رقم بھیج دی جاتی۔ بہرحال اب نہیں دی تو دے تو دو، ایسا تو نہ ہونا کہ قیامت میں بیوی کے حق المہر میں جہنم جاؤ، اور اگر نہیں دے سکتے ہو تو معافی مانگ لو۔ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یہ سپیکر پہ بیٹھ کے سکھا رہے ہیں، پڑھ لیں۔ میں اگر جدہ گیا، جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، جدہ میقات نہیں ہے، میقات یلملم ہے، میقات جوفہ ہے، جدہ حل میں ہے یعنی حرم کے باہر ہے۔ اور ثواب کی نیت سے مسجد الحرام میں جائیں، کوئی منع نہیں زیارات کی۔ جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کے قبروں پہ لوگ منتیں مانتے، یہ شرک ہے۔ منت صرف اللہ کے نام کی مانی جاتی ہے۔ عورتیں قبر میں جا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں جا سکتی۔ ہمارے ہوٹل میں مستورات کے تربیتی کیمپ میں تربیت دینے والی خاتون نے مخاطبتے ہوئے کہا کہ جو مستورات مردوں کے شانہ بشانہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گی ان مستورات پہ خدا کی لعنت برستی ہے۔ بہرحال اگر وہ غیر مردوں سے ملے جلے، دھکے کھائے، فیشن کر کے آئے تو یہ گناہ ہے۔ اگر باقاعدہ پردے میں ہے، حیا میں ہے، مردوں سے ہٹ کے طواف کریے، بالکل کرے۔ کہتے جی کہ بیکری کے کیک اور بسکٹ اور جوس کے ڈبے جن میں مختلف ذائقوں کی خوشبو آئے احرام میں نہ کھائیں۔ کفن کو دھونا چاہیے، اگر پاک ہے تو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ والد یا والدہ اگر زندہ ہے ان کا حج کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، پہلے اپنا کرو۔ بدر کے کنویں کا پانی لوگ آب شفا سمجھتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ ہم نے تو آپ سے سنا ہے، آج تک ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ بدر میں کوئی ایک کنواں ہے، کون سا کنواں؟ زمزم سے بڑی شفا کوئی نہیں۔ اس کو تو حضور نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، اور آپ نے فرمایا شفاء سقم و طعام طعم، کھانے کا کھانا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور یہ واحد تحفہ ہے کہ جب کوئی عمرے پہ حضور فرماتے میرے لیے زمزم لایا کرو۔ اور اب تو شکر کریں کہ اس حکومت نے، اللہ جزائے خیر دے، ان نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ جیسے مکے کے حرم میں آپ کو ہر وقت زمزم ملتا ہے، مدینے کے حرم میں بھی ہر وقت زمزم۔ کہتے ہیں جی کہ طواف زیارت 10، 11 اور 12 سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک 13 کو بھی ہو سکتا ہے۔ طواف زیارت کے بعد صفا دوڑے وہ زیادہ بہتر بات ہے، صفا میں تو تکلیف ہے ہی نہیں۔ مسجد نبوی شریف اور بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں ایک نماز کا 1000، اور مکے کی مسجد الحرام میں 1 کا 1 لاکھ، اور مدینہ منورہ میں بھی جو نماز مسجد میں پڑھو گے اس کا 1000 ملے گا، باہر اگر پڑھو گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بلد کو اللہ نے خود حرم فرمایا،
اور پھر حضور نے فرمایا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500، میری مسجد میں 1000 اور مسجد الحرام میں 1,00,000۔ میں اپنی بیوی یا بہن کی طرف سے طواف وہ معذور ہے تو کر سکتے ورنہ نہیں۔ آپ خود اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں، بس اللہ ثواب دیں گے۔ جھگڑوں سے بچو، خود اپنے لیے طواف کرو، اپنے لیے عمرہ کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا کر لو گی اللہ کا تیرے دربار میں قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں بتاؤ۔ کہتے جی کہ پتہ نہیں کیا ہے، نماز ہوتی، حالانکہ میرے گھر کے ساتھ مسجد امام صاحب جو ہیں، مجھے پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، امام صاحب کس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر میری بیگم صاحبہ کی کمر میں تکلیف تھی کہ ویل چیئر پہ بیٹھنا مشکل تھا، احرام کی نیت نہیں کی، عمرہ بھی نہیں کی، بہرحال اگر بیمار تھی تو گنجائش ہے دم نہیں پڑے گی۔ ہم نے 3 دفعہ عمرے کیے، اس طرح نہیں پھروایا، ماشاءاللہ ایک دم ادا کریں۔ باقی جو سورۃ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم وللضالین دونوں جائز ہیں، بلا وجہ نہ لڑا کریں، بس دال نہ پڑا کریں وللضالین، پھر معنی بدل جاتا ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ پچھلے حج میں 11-12 ذوالحج کو دیوار سے پہلے کرنے کے لیے ہماری دم پڑ گئی۔ عصر کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں تاکہ اختلاف نہ رہے۔ مسجد عائشہ سے عمرے کے لیے احرام باندھ سکتے ہیں۔ جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری